افغانستان کا کوئی بھی بیٹر لانگ ہٹ کرنے میں ناکام رہا۔ ٹیم میں اہم کارکردگی کا مظاہرہ بنگلہ دیش کی جانب سے نظر آیا۔ رشاد احمد اپنی گوگلی سے جادو دکھائیں گے یا پھر راشد خان؟ افغانستان بیٹنگ میں ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈنگ ان کی نظر آئی۔ لتم داس کے چھکے لگیں گے یا پھر فضل حق فاروقی اڑائے گا وکٹیں؟ کراؤڈ کی کافی خاصی اچھی تعداد موجود، دیکھتے ہیں کس کس سپورٹ سے میچ کون سی ٹیم جیتے گی۔ افغانستان اور بنگلہ دیش دونوں ہی ٹیمیں لیول کی، دیکھتے ہیں کون ہمت دکھائے گی اس ٹمپریچر 35 میں۔ 9 T20 ایشیا کپ بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان شیخ زاید کرکٹ اسٹیڈیم میں، مارکا کس کے نام؟ السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو میرا چینل پسند آیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم ایشیا کپ کی کوریج کر رہے ہیں اور ہر ایک میچ کا انالیسز آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم 9 T20 جو کہ بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان کھیلا گیا کرکٹ اسٹیڈیم کی بات کروں تو شیخ زاید کرکٹ اسٹیڈیم میں، اور اس کے حوالے سے دلچسپ معلومات آپ تک شیئر کریں گے۔ اور ساتھ میں اگر ہم بتائیں تو یہاں پہ ٹمپریچر کی بات کریں تو کافی ہاٹ ویدر ہے، اور شام ایوننگ کے ٹائم بھی گرمی کا تاپمان 35 ڈگری کے پاس ہے، اور بڑی دقت ہوتی ہے پلیئرز کو گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنا سپورٹ میں، اور کہنے کہ ایک گرمی بھی برداشت کریں، ساتھ میں کہنے کرکٹ کی لمحہ بلمحہ چیزوں کو بھی خاص طور پہ کیپٹن کے لیے بہت زیادہ مشکل درپیش آتی ہیں، اور دونوں ٹیمیں کہنے کہ آج ایڑی کا زور لگائیں گی، جو بھی جیتے گا وہ کہنے کہ سپر 4 مرلے کے لیے بک ہو جائے گا۔ یہاں پہ بات کروں ٹاس کی تو بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ چوز کی، اور افغانستان کو اس دفعہ انہوں نے بیٹنگ نہ دی، اور جیسا کہ انہوں نے ایک روایت توڑ دی بنگلہ دیش نے، کیونکہ لاسٹ جتنے بھی T20 ہوئے اس میں جسٹ 1 یا 2 بار ہی ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی گئی ہے، ادروائز وہ بالنگ ہی اس کو چوز کرتے ہیں ہر کیپٹن، اور یہاں پہ بنگلہ دیشی کیپٹن نے بھی بیٹنگ چوز کی ہے۔ تو اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے دونوں ٹیموں کا تعارف کراتا چلوں تو سب سے پہلے بنگلہ دیش کے کون سے 11 پلیئر ہیں وہ اس 9 T20 میں کھیل رہے ہیں۔ تو اوپننگ کی بات کروں تو سیف حسن اور تنزیر حسن جو کہ اوپننگ سٹینڈ کو جوائن کریں گے، ساتھ میں لتم داس ان کے پاس موجود ہے جو کہ بنگلہ دیشی کیپٹن ہے، اور بڑے ہی اچھے بیسٹ مین بھی ہیں اور وکٹ کیپر بھی ہیں، اور کیپٹنسی بھی بہت زبردست کر رہے ہیں۔ اس کے بعد توحید ہارجی ان کے پاس موجود ہے، شمیم حسین تگڑا بیٹر ہے، اور ساتھ میں جاکر علی ان کے پاس موجود ہے، نور الحسن ان کے پاس موجود ہے، نسیم احمد ان کے پاس ہے، یہ بھی بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سپن بالنگ کی بات کریں، رشاد حسین جو کہ بنگلہ دیشی ایک ٹاپ بالر ہے سپن بالنگ، اور بڑی اچھی کہنے کے فارم میں بھی ہیں اور اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، بیٹنگ بھی یہ جوہر دکھاتے ہیں تھوڑے بہت۔ ساتھ میں فاسٹ بالنگ میں جوائن کیا ہے مستفیض الرحمان اور تسکین احمد۔ اور دوسری جانب اگر میں بات کروں افغانستان کی تو ان کے بھی تگڑے بیٹر موجود ہیں نو ڈاؤٹ، اور اس میں کہہ لیں کہ بے شک وہ اس ٹائم تھوڑی سی آؤٹ آف فارم میں ہے، لیکن بیٹر اگر اگینسٹ کہہ لیں بنگلہ دیش کے تو ٹیم ان کی بھی ان کے ساتھ بیلنسنگ دکھائی دیتی ہے۔ تو صدیق اللہ اتل ان کے ساتھ اوپننگ فیس کر رہے ہیں، رحمان اللہ گرباز اور ساتھ میں ابراہیم زدران ان کے پاس موجود ہے، اس کے بعد گل بدین نیب ان کے پاس موجود ہے، آل راؤنڈر ہے اور اچھی فارم میں ہے یہ بھی۔ اس کے بعد محمد نبی ہیں جو کہ سپن بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ کے جوہر بھی دکھاتے ہیں، ساتھ میں عظمت اللہ عمر زئی تگڑے بیٹر موجود ہے، کریم جنت جو کہ اچھے بیٹر ہیں لیکن یہ ان دنوں آؤٹ آف فارم جا رہے ہیں اور کچھ پرفارمنس خاص نہیں دکھا رہے اپنی ٹیم کے لیے۔ ساتھ میں کیپٹن کی بات کروں تو راشد خان ان کے کیپٹن ہیں اور یہ بھی بیٹنگ اور بالنگ دونوں ہی کمال کے کرتے ہیں۔ اس کے بعد نور احمد ان کے پاس سپن بالر موجود ہے، اللہ غضنفر ان کے پاس موجود ہے، ساتھ میں فضل حق فاروقی ٹیم کو جوائن کیا ہے۔ تو دونوں ٹیمیں اس ٹائم بیلنس دکھائی دے رہی ہیں اور دیکھتے ہیں یہ مارکا کس کے نام۔
यहाँ पे फर्स्ट इनिंग की मैं बात करूं तो सैफ हसन और अपना तंजीर हसन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और बड़ी ही कमाल की इन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग खेली और अच्छा स्टैंड दिया, बांग्लादेश को 50 प्लस पार्टनरशिप लगाई और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर बोर्ड पे छोड़ के गए। यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक थ्रू कहने के अफगानिस्तान ने लिया 63 रन पे। पहला खिलाड़ी बांग्लादेश का आउट करने में अफगानिस्तान कामयाब रही। अगर मैं बात करूं सैफ की तो उन्होंने 30 रन बनाए और अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े और राशिद खान का ये शिकार हुए। उसके बाद तंजीम हसन और लितम दास की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ना हो सकी, जस्ट 24 रन की ही पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे कहने के लितम दास जस्ट 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अर्ली पवेलियन गए, नो डाउट प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन बैड लक इनकी कि ये उस तरह फॉर्म ना दिखा सके और ये नूर अहमद का शिकार हुए। उसके बाद अगर तंजीर हसन की बात करूं, बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया और जबरदस्त आउट ऑफ क्लास शॉटिंग खेली उन्होंने, कवर ड्राई ऑफ लेग या फिर बैक पे कहने के बहुत ही शानदार अंदाज से राशिद खान और मोहम्मद नबी, नूर, फजल हक, फारूकी सबको बड़े ही बेहतरीन अंदाज से इन्होंने खेला और इन्होंने 52 रन बनाए और ये थर्ड शिकार हुए। लेकिन अफगानिस्तान को बड़ी लेट विकेट मिली, इसका एडवांटेज कहने के ज्यादा गया बांग्लादेश को, क्योंकि 52 रन बनाए और साथ में अपने स्कोर बोर्ड को भी एक बेहतर कहने के फिगर में लेकर आए। अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी 104 रन पे गए और ये भी नूर अहमद का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद अगर बात करूं तो हार्डी की तो उन्होंने 26 रन बनाए शमीम हुसैन के साथ। अगर शमीम की बात करूं तो वो भी जस्ट 11 रन ही बना सके। यहाँ पे शमीम 121 पे 4 शिकार हुए। अफगानिस्तान के राशिद खान ने अपना सेकंड शिकार किया शमीम हुसैन को और ये 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद तोहिद हादी की बात करूं तो ये भी जस्ट 26 रन ही बना सके, लेकिन अपनी टीम के लिए बड़ा रन बनाने में कामयाब ना हो सके और यहाँ पे ये अजमतुल्लाह उमरजई का शिकार हुए और यूं अफगानिस्तान ने 5 विकेट 139 पे कलेक्ट कर ली। उसके बाद जाकर अली और नूरुल हसन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो दोनों ने ही 12-12 रन बनाए और नॉट आउट रहे। तो यूं जैसे जितना अच्छा स्टार्ट ओपनिंग में मिला उस तरह देखने को मिला कि मिडल में और थर्ड फोर्थ में कहने के कुछ हाथ से स्कोर ना बन सके, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक बड़ा टारगेट नहीं दे पाई, क्योंकि 145 रन का टारगेट एक रीजनेबल टारगेट है और ये दूसरी महालफ टीम कहने के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में अचीव कर सकती है, क्योंकि अगर 170 प्लस स्कोर हो तब जाके कोई टफ टाइम दिया जा सकता है सेकंड इनिंग के लिए। लेकिन इन्होंने 54 रन बनाए और यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज क्या है कि अफगानिस्तान को जाता है कि वो इसको अगर बड़े ही मुतात अंदाज से खेले और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आए तो वो ये मैच लेके जा सकती हैं। तो देखना होगा कि अफगानिस्तान की टीम क्या अहम परफॉर्मेंस देती है। साथ में अगर बात करूं बांग्लादेश के टोटल स्कोर बोर्ड की तो उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पे 154 रन बनाए, 20 ओवर इन्होंने मुकम्मल खेले हैं। उसके बाद अफगानिस्तान एक्स्ट्रा की बात करूं तो जस्ट 2 रन एक्स्ट्रा दिए। राशिद खान और नूर अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अजमतुल्लाह उमरजई ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। उसके बाद सैफ हसन तंजीर हसन के दरमियान लॉन्ग पार्टनरशिप 63 रन की रही और सेकंड नंबर पे जो पार्टनरशिप थी लितन दास और तंजीर हसन के दरमियान 24 रन की। उसके अलावा इनके जो बाकी दीगर खिलाड़ी हैं वो कुछ लंबी बारी ना खेल सके और वक्फे से अपनी विकेटें गंवाते रहे। उसके बाद सेकंड इनिंग का आगाज हुआ और अफगानिस्तान की बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। आजकल उनकी बैड लक चल रही है और उनके प्लेयर कुछ फॉर्म में नहीं दिखाई देते और 154 रन के ताक़ब में अफगानिस्तान ने इनिंग का आगाज किया। सदीकुल्लाह अत्तल और रहमानुल्लाह गुरबाज इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन यहाँ पे सदीकुल्लाह अत्तल
کوئی رن بنائے بغیر پویلین لوٹے اور فرسٹ بنگلہ دیش کو بریک تھرو ارلی مل گیا اور ان کو آؤٹ کرنے والے ہیں نسام احمد جنہوں نے بنگلہ دیش کو اہم کامیابی دلائی. اس کے بعد رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا. جسٹ ان دونوں کے درمیان 18 رنز ہی بنے. یہاں پہ سیکنڈ شکار ابراہیم زدران ہوئے جنہوں نے 5 رن بنائے اور یہ سیکنڈ شکار نسام احمد کا ہوئے جنہوں نے بیک ٹو بیک وکٹیں لے کے اپنی ٹیم کو کہہ لیں کہ اہم کامیابی سونپی. نہ صرف کامیابی بلکہ افغانستان کی بیٹنگ لائن اپ کو ٹوٹلی ڈیمیج کر کے رکھ دیا. اس کے بعد رحمان اللہ گرباز اور گلبدین نیب کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور ان دونوں نے آ کے کچھ 33 رنز کی پارٹنرشپ لگائی اور کہنے کے تھوڑے سے سنبھلے لیکن یہاں پہ پھر بریک تھرو بنگلہ دیش کو ملا اور اس جوڑی کو بھی آؤٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے. اگر گلبدین نیب کی بات کروں تو 16 رن بنا کر وہ پویلین گئے. راشد حسین کی بال پہ یہ آؤٹ ہوئے اور 51 پہ 3 کھلاڑی پویلین لوٹے. اس کے بعد محمد نبی آئے اور رحمان اللہ گرباز اور محمد نبی کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا تو جسٹ 10 رنز ہی بنے اور یہاں پہ کہہ لیں کہ رحمان اللہ گرباز پویلین لوٹے. 4 شکار ہوئے بنگلہ دیش کے رشاد احمد کی بال پہ اور یوں انہوں نے بھی سیکنڈ کھلاڑی کو پویلین بھیجا, ایک بڑی وکٹ کو آؤٹ کیا. اگر رحمان اللہ گرباز کی بات کروں تو ٹاپ سکورر انہوں نے 35 رن بنا کر اپنی ٹیم کو جتانے کے لیے ایک لانگ باری کھیلنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے اور ارلی پویلین چلے گئے. اس کے بعد محمد نبی اور عظمت اللہ عمرزئی کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان بھی کچھ خاص پارٹنرشپ نہ ہوئی اور یہاں پہ محمد نبی 15 رن بنا کر مستفیض الرحمان کی بال پہ پویلین لوٹے اور اگر افغانستان کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو آدھی ٹیم 77 رنز پہ ہی پویلین لوٹ کی اور یوں بنگلہ دیش ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ بالنگ کر رہا تھا اور افغانستان کو بیٹنگ کرنے میں کافی زیادہ مشکلات ہو رہی تھی. اور اس کے بعد عظمت اللہ عمرزئی کریم جنت کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا تو ان دونوں نے بھی کافی مزاحمت کی. 32 رنز کی پارٹنرشپ دی لیکن یہاں پہ ساتھ چھوڑا عظمت اللہ عمرزئی نے جنہوں نے 30 رن بنائے اور یہاں پہ آ کے وہ ہمت ہار گئے اور اپنی وکٹ گوا بیٹھے. تسکین احمد نے ان کو آؤٹ کیا. یوں 6 کھلاڑی 109 پہ پویلین لوٹا. اس کے بعد جنت کریم کی بات کروں تو وہ بھی 6 رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے نور الحسن کی بال پہ اور یہاں پہ 7 کھلاڑی 124 پہ پویلین لوٹ گئے. رنز کے تعاقب میں یہ ضرور جا رہے تھے اور کافی ایفرٹ نظر آ رہی تھی خاص طور پہ مڈل آرڈر کے بعد. اس کے بعد راشد خان نے بھی ہمت دکھانے کی پوری کوشش کی لیکن یہ بھی بس 20 رن بنائے اور اپنے سکور بورڈ کو 132 پہ پہنچایا لیکن یہاں پہ یہ اپنی وکٹ مستفیض الرحمان کے ہاتھوں گوا بیٹھے اور یوں 8 کھلاڑی 132 پہ پویلین لوٹ کے. سکور کا اگر مارجن کیا جائے تو بہت ہی کم رہ گیا تھا لیکن یہاں پہ بالرز کو کافی ایفرٹ دکھانا ہوگی ادروائز اگر ایک بھی وکٹ یہاں پہ ڈیمیج ہوگی تو افغانستان اس میچ کی جیت کی دوڑ میں باہر نکل سکتا ہے. اگر بات کروں نور احمد کی تو انہوں نے 14 رنز بنائے اور ساتھ میں الگ زنفر تھے اور وہ بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹے. یوں 9 کھلاڑی 132 پہ پویلین لوٹے اور یہ تھرڈ شکار مستفیض الرحمان کا ہوئے اور بڑی اچھی بالنگ وہ کرا رہے تھے مستفیض الرحمان جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ افغانستان یہ میچ اپنا وکٹ گوا کے لوز کر گئے. اگر بات کروں نور احمد کی تو وہ 14 رنز بنا کر ہمت ہارے اور وہ تسکین احمد کا شکار ہوئے. یوں افغانستان جسٹ 146 رنز ہی بنا سکے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں اپنا افغانستان کی تو ان کی بیٹنگ لائن اپ کوئی اس میں اسٹریٹجی یا کوئی پلاننگ کچھ نظر نہیں آئی لیکن ہر پلیئر نے کوشش کی کہ لانگ ہٹنگ کریں جس کی وجہ سے وہ اپنی وکٹیں بیک ٹو بیک گواتے گئے اور یہاں پہ داد دینی ہوگی
نسام احمد اور رشید احمد کی، جو کہ انہوں نے ارلی وکٹیں لے کے نہ صرف افغانستان کو پریشر میں رکھا بلکہ اینڈ تک ان کو ایک کھل کے ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنے دی۔ اس کے بعد رہی سے کسر کہہ لیں کہ مستفیض الرحمان نے نکال دی افغانستان کی، کیونکہ انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے اپنی ٹیم کو بڑی اہم کامیابی دلائی۔ اگر میں ٹوٹل سکور کی بات کروں افغانستان کی تو وہ 20 اوور مکمل کھیلے، انہوں نے 146 رن بنائے، اور ایکسٹرا کی بات کروں بنگلہ دیش کے تو 3 رن ایکسٹرا دیے۔ یہاں پہ اگر میں وکٹ ٹیکنگ کی بات کروں تو مستفیض الرحمان 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے، اس کے بعد رشاد احمد 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے، نسام احمد بھی 2، اور اس کے بعد تسکین احمد بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے۔ تو یوں بنگلہ دیش یہ میچ 8 رن سے بآسانی ون ہو گئے، اور اس ون کی صورت میں وہ جائیں گے سپر 4 مرحلے میں، اور یوں افغانستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مس انڈرسٹینڈنگ اور ٹوٹلی پلاننگ فیل تھی بیٹنگ میں، اور سکور کی اگر بات کروں تو سکور اتنا زیادہ نہیں تھا، ان کو تھوڑے سنبھل کے کھیلتے تو میں بھی یہ سکور اچیو کر لیتے، لیکن بیڈ لک کہ وہ یہ میچ نہ جیت سکے۔ گڈ لک بنگلہ دیش کے لیے کہ وہ سپر 4 کے لیے بک ہو گئے، اور دیکھتے ہیں بنگلہ دیش اپنے نیکسٹ میچز میں کیا اہم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں میچ نمبر 10 میں۔ اللہ حافظ۔